ننھی چڑیا اور شہد کی مکھی۔ سبز وادی میں ایک بڑا سا باغ تھا جہاں رنگ برنگے پھول کھلتے تھے اور تتلیاں ناچتی تھیں۔ ایک نٹ کھٹ شرارتی چڑیا جو ہر وقت گاتی اور ادھر ادھر اڑتی رہتی، جس کا نام چیکو تھا۔ اسی باغ میں ایک محنتی شہد کی مکھی رہتی جو ہر روز صبح سویرے اٹھتی، پھولوں سے رس جمع کر کے شہد بناتی۔ دونوں بہترین دوست تھیں۔ ایک دن چیکو نے اڑتے اڑتے شہد کی مکھی کو دیکھا جو ایک خوبصورت گلاب پر بیٹھی رس لے رہی تھی۔ چیکو بولی، منی تم ہر وقت کام کرتی ہو، کبھی کھیلتی کیوں نہیں؟ آؤ آج چھٹی مناتے ہیں۔ ہنی نے مسکرا کر کہا، چیکو چھٹی اچھی چیز ہے لیکن شہد بنانا بھی ضروری ہے۔ سبھی لوگ میرے شہد سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چیکو نے منہ بنایا، لیکن کام بورنگ ہوتا ہے۔ ہنی نے کہا، اگر تم چاہو تو ایک دن میرے ساتھ رہو، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ شہد بنانا کتنا دلچسپ ہوتا ہے۔ چیکو نے شوق سے پر پھڑپڑائے، چلو آج میں بھی شہد کی مکھی بنوں۔ اور اس طرح دونوں دوست دن بھر ایک ساتھ کام کرنے نکلی۔ پہلا کام تھا پھولوں سے رس جمع کرنا۔ چیکو گلاب کے ایک پتے پر اتری اور بولی، اوہ یہ تو بہت خوشبودار ہے۔ اس نے نرمی سے رس چنا جیسے ہنی نے سکھایا تھا۔ پھر وہ چھتے پر گئیں۔ ہنی نے چیکو کو دکھایا کہ کیسے رس شہد میں بدلا جاتا ہے۔ چھتا ایک چھوٹا سا عجیب و غریب شہر لگتا تھا جہاں اور بھی مکھیوں نے اپنا کام جاری رکھا تھا۔ چیکو بہت متاثر ہوئی، واہ ہنی، تمہارا کام تو ایک جادو جیسا ہے۔ ہنی نے ہنستے ہوئے کہا، اور تم نے بھی آج بہت اچھا کام کیا ہے۔ دن کے آخر میں چیکو تھکی ہوئی لیکن خوش تھی۔ میں نے آج سیکھا کہ کام کرنا بورنگ نہیں بلکہ دلچسپ اور فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہنی نے کہا، اور اگر کام دل لگا کر کیا جائے تو وہ بھی کھیل کی طرح مزے کا بن جاتا ہے۔ اس دن کے بعد چیکو کبھی کبھار منی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی اور ہنی کبھی کبھی اس کے ساتھ درختوں پر گیت گاتی۔ کام اور کھیل دونوں زندگی کا حصہ ہیں، دونوں دوستوں نے سیکھا۔